بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ ناظرین، چین میں جو مسلمان اس وقت موجود ہیں جنہیں یوگر بھی کہا جاتا ہے، ان کے مختلف پروننسیشن میں مختلف ناموں سے لوگ، کوئی اوگر کہتا ہے، کوئی یوگر کہتا ہے۔ ان مسلمانوں کے ساتھ چین کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ اور سب سے جو اہم بات ہے کہ دنیا بھر کے اس وقت مسلمان ممالک بشمول سعودی عربیہ، ترکی، عرب امارات کیوں ان مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھانے کی بجائے چین کا ساتھ دیتے ہیں؟ جو لوگ ان ممالک میں پناہ لیتے ہیں انہیں دوبارہ پکڑ کر چین کے حوالے کیوں کیا جاتا ہے؟ خاص طور پر حج کے موقع پر ایون یہ اگر مسلمان حج کے بعد انہیں پکڑ کر ان کا اگر نام ہو چین مانگے تو انہیں دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان کا موقف اوگر مسلمانوں کے لیے اتنا کمزور کیوں ہے کہ جہاں پر ایک طرف تو ہم لوگ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے تڑپتے ہیں، ہمارا دل، ہمارا جو دماغ ہے وہ بوسنیا اور چچنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی روتا ہے، لیکن جب یوگر مسلمانوں کی بات آتی ہے ہم لوگ کیوں انہیں نظر انداز کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ یہ یوگر مسلمان ہیں کون، یہ لوگ کہاں سے آئے، ان کی تفصیلات کیا ہے، بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پاکستان میں نہیں پتا۔ چین کا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں آخر، تو اس پر میں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ چین میں اس وقت آپ کو پتا ہے 55 اقلیتیں موجود ہیں۔ ایک کمیونسٹ ملک ہونے کے ناطے ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن حکومت 5 مذاہب کو، جن کو بدھ مت، اس میں تاؤزم، اس میں کیتھولزم، پروٹیسٹنٹس اور اسلام، انہیں تسلیم کرتی ہے۔ اب جو تبت کے لوگ ہیں وہ مختلف انداز میں بدھ مت کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یوگر مسلمان ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے مسلم ہیں، اور 12 کے قریب ایسے گروپس ہیں جنہیں چین شیطانی قوت قرار دیتا ہے۔ اس میں فیلن گینگز ہیں، چرچ آف، جو کچھ ایسے چرچ بھی ہیں۔ تو چین کی حکومت کہتی ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ اچھا، یہ اوگر آئے کہاں سے ہیں؟ تو یہاں کے اگر لوگ ہیں ان کی بات کی تو یہ نیٹو لوگ ہیں، سنکیانگ صوبہ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ چین کے مغرب میں یہ واقع بڑا صوبہ ہے اور ملک کا سب سے بڑا علاقہ بھی ہے۔ تبت کی طرح یہ ایک خود مختار، مطلب کم از کم آپ اسے کہہ لیں کہ اصولی طور پر سے کہہ رہے ہیں خود مختار علاقہ، ویسے نہیں ہے، اور بیجنگ سے علیحدہ ان کی ایک اپنی انہوں نے حکومت بھی ہے ان کی، لیکن عملی طور پر اگر دیکھیں تو یہ مرکزی حکومت کی طرف سے کام کرتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ مرکزی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں بھی ہیں۔ اب جو یوگر مسلم آبادی ہے یہ بیسیکلی 2,60,00,000 کی جو وہ آبادی ہے اس کا آدھا آپ کر لیں، 1,30,00,000 کر لیں۔ ان کی سرحدیں بہت سے ممالک سے ملتی ہیں، جس میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، منگولیا ہے، ایون انڈیا بھی ہے۔ اب سب سے زیادہ جو مغربی میڈیا کے مطابق ہے، یہ مغرب میڈیا، اس کی میں بات بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کو آزادی سے نہیں رہنے دیا جاتا، ان لوگوں کے موبائل فون چیک کیے جاتے ہیں، ان کی باقاعدہ جاسوسی کی جاتی ہے، زبردستی ان سے ڈی این اے لے لیے جاتے ہیں، اور اگر ذرا سا شک ہو کہ ان کا کسی بھی پڑوسی ملک سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ ہے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس صوبے میں جو انتظامیہ ہے اور جو لوگ مقامی طور پر یہاں یوگر رہ رہے ہیں، ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑے کی ایک تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے، ایک عرصہ دراز سے ہو رہا ہے۔ اب اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زراعت اور تجارت، اور یاد رکھیں شاہراہ ریشم کے جو اہم مراکز ہیں یہ وہ جگہ ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں ان لوگوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، لیکن پھر 1949 میں ان پر یہاں پر چین نے قبضہ کیا اور پھر یہ لوگ اس کے تسلط میں آئے۔ اب سب سے بڑا جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ چین کا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے بھائی، اور ان کا چین کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ مسلمان، یہاں پر جو لوگ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں انہیں لمبی داڑھی نہیں رکھنے دی جاتی، 2014 سے یہاں پر روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا، عوامی جگہوں پر، پبلک پلیسز پر انہیں نقاب نہیں پہننے دیا جاتا، قرآن اور نماز میں جو استعمال ہونے والی اشیاء ہیں، جہاں نماز والا مختلف دیگر، وہ ساری ان سے حکومت بار بار جمع کروانے کی اپیل کرتی ہے، اور حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں سرکاری سطح پر جو قرآن مجید ہے وہ پرنٹ کروا کر، سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سا، پھر بچے پیدا کرنے کی جو اسلامی پالیسی ہے اور جو چائنا کی اپنی پالیسی ہے اس کے حوالے سے، پھر خوراک میں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو دوسرے معنوں میں یوگر مسلمانوں کو مذہبی آزادی جو آپ کو اور مجھے ہے وہ نہیں ہے اپنی مرضی سے۔ لیکن دوسری طرف چین کی حکومت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ لوگ شدت پسند ملک بنانے میں ایک علیحدگی کی تنظیم چلا رہے ہیں، اور یہ لوگ باقاعدہ طور پر، آپ کو یاد ہوگا جو امریکہ میں ہوا آج سے 20 سال پہلے، وہ کہہ رہے اس میں یہ بھی شامل تھے، اور افغانستان سے تربیت بھی لیتے رہے لوگ، اور یہ لوگ اسی بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہیں جس کے خلاف پوری دنیا لڑتی رہی۔ یہ چین کی حکومت کا موقف ہے،
اور ایون کہ امریکی فوج نے بھی افغانستان سے 20 سے زیادہ یوگر مسلمانوں کو پکڑا تھا اور انہیں پھر گوانتانا میں ٹرانسفر کیا، لیکن پھر ثبوت نہیں تھے، پھر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ امریکہ اور دنیا بھر کے دیگر ممالک میں رہتے ہیں، وہاں شہریت لے چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی پروف نہیں ہوا، کوئی ایسا گناہ گار وہ نکلے نہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی وکالت کرنے والے جو ہے مغرب کے لوگ ہیں۔ دیکھیں، مغرب کے لوگ یوگر مسلمانوں کی وکالت کر رہے ہیں، جو سب سے حیران کن اور نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہمارے مسلمان ملک ہیں، ممالک ہیں، مطلب عرب امارات ہے، سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، اور پاکستان کی حکومت بھی کسی حد تک۔ ہم لوگ یوگرز کے لیے نہیں بولتے۔ میرا یہ پہلا پروگرام ہے یوگر پر، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں پہلی دفعہ اس پر بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سعودی عرب میں جب یہ لوگ حج پر بھی جاتے ہیں اور ان کے نام اگر چائنا کی حکومت ان کو دے تو حج کے بعد بھی انہیں گرفتار کر کے چین کی حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ابھی عرب امارات میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑا کیس ابھی ہوا، تاریخی کیس ہوا، جس کو بڑا سی این نے دنیا بھر میں احمد طالب اور ان کی امانیسیہ عبداللہ، ان کی جو بیوی ہیں، جنہیں گرفتار کر کے اماراتی حکومت نے چین کے حوالے کیا اور وہ غائب ہو گئے۔ اب تفصیلات اس کی آپ کو ساری پتہ ہے کہ یہ دونوں وہاں سے چین سے دبئی بھاگے تھے، اور پھر وہاں پر دبئی میں امارات کی جو حکومت ہے انہوں نے پکڑ لیا، اور ان کے اوپر وہاں امارات میں کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ترکی بھی بھاگ کر جاتے رہتے ہیں مسلمان، باقی انہیں بھی پکڑ کر یہ چین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس خاتون کی جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے اس کے گھر کے اندر اس کی تصاویر میں پاکستان کا جھنڈا دیکھا۔ اب میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا، یوگر مسلمان کیا کسی پاکستانی سے کوئی توقع کر رہی ہے کہ اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے؟ شاید میرے دل میں اللہ نے ایسے ہی ڈالا اس لیے۔ خیر، مغرب کی ان کے لیے محبت دیکھیں کہ مسلمانوں کی، کہ وہ محبت نہیں ہے، وہ منافقت ہے۔ کیوں؟ آپ اگر حالات دیکھیں تو دنیا بھر کے تمام مسلمان ممالک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ پہلے ان کو تاراج کیا، برباد کیا، پھر وہاں پہ جو رہنے والے گنے چنے کوئی اکا دکا غلطی سے پہنچ گئے وہاں کے ملکوں میں، پھر انہیں وہاں شہریت دے دی، انہیں حقوق دے دیے، اور خود انسانی حقوق کے علمبردار بن گئے۔ مطلب ایک طرف مارتے بھی ہیں اور ٹکا کے مارتے ہیں، اور دوسری طرف پیناڈول کی گولیاں دے دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک، البتہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چین کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ میں نے کافی اس پہ غور و فکر کی۔ سیاسی معاملات ہیں، دوستی کے تعلقات ہیں، چین ایک طاقتور ملک ہے، تجارتی معاملات ہیں، بہت سی ایسی مسئلے ہیں کہ لوگ پھر ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ عمران خان جب ترکی کے دورے پہ تھے تو وہاں پر ان سے سوال پوچھا گیا تھا یہ کہ آپ ایک طرف تو کشمیر پر بہت بات کرتے ہیں، آپ کو بڑی تشویش ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، لیکن دوسری طرف آپ چین پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ چین ہمارا دوست ہے، ہم ان سے بند دروازوں کے پیچھے ضرور اپنی تشویش سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن اگر ریاست کے اندر کوئی اپنی پالیسی ہے تو اپنے شہریوں کے لیے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اب یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف دیکھیں انسانی حقوق ہے، انسان ہے، ظاہر ہے، مذہبی آزادی کی بات ہے جس طرح میری اور آپ کی آزادی ہے، اور ایک طرف مصلحت ہے، دوستی ہے، تجارت ہے، طاقت ہے، دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے، اتحاد ہے، ہماری لمبی پالیسیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر چین کے احسانات۔ اب معاملہ بہت مشکل ہے، اس لیے اس معاملے پر میں اپنا زیادہ جو ہے نا آپ کو تجزیہ نہیں دیتا، میں اس پر زیادہ بات ڈیٹیل میں اپنا انالیسس نہیں دیتا، آپ کی خدمت میں البتہ اس کو رکھ دیتا ہوں کہ آپ اپنے کمنٹس کی صورت میں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، چین کے یوگر مسلمانوں کی حالت پر کیا آواز بلند کرنی چاہیے، یا مصلحت کے تقاضے دیکھیں اور دوستی اور جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں ان کو دیکھ کے برداشت کریں، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ بہت عرصے سے میں اس پروگرام کی تلاش میں تھا، ڈھونڈ رہا تھا کہ اس پہ بات ضرور کروں، اور مجھے بڑے لوگوں نے اس بات پہ کہا بھی کہ آپ لوگ ایک طرف تو مسلمان اور پاکستانی فلسطین اور عراق اور شام ان کے لیے تڑپتے ہیں، ادھر آپ ان کے لیے بات نہیں کرتے۔ تو میں نے سوچا آج یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ جج تو اللہ کی ذات اور فیصلہ بہتر آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے کامنٹس کی صورت میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، پھر اس پر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے پروگرام کروں، ان لوگوں سے بات چیت کریں، باہر جا کے لوگوں سے پوچھیں، جو یہ لوگ ہیں، میں ان کو کئی لوگوں کو جانتا ہوں کچھ، ان سے پوچھیں کہ اصل مسائل کیا ہیں، کیا یہ وہی مسائل ہیں جو ہمارے ملک میں جس طرح ریاست کے مسائل بنائے جاتے ہیں کہ جی وہاں پر ریاست جبر کر رہی ہے اور اس طرح مغرب کی نوٹنکی ہے، یا جینونلی واقعی وہ مسائل ہیں۔ مشکل ہے بڑا ڈھونڈنا، لیکن کوشش کریں گے، آپ کا اگر تعاون ہوا اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کریں، اپنی رائے سے آپ کامنٹس کی صورت میں، میسیج کی صورت میں، جس طرح مرضی کریں، آپ کی رائے انشاءاللہ مل جائے گی، اس کے بعد ہم لوگ اس پر مزید کام کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔